اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 24 فروری 2024 کا یہ ہفتے کا دن ہے، اور آج کا دن وکلاء کمیونٹی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور کس لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ کیونکہ آج وکلاء میں ہائی کورٹ بارز میں جو 5 ہائی کورٹ بارز وہاں پہ الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج میرے ساتھ راولپنڈی بار کے 2 روشن ستارے 2 ایڈوکیٹس موجود ہیں۔ آج ہم ان سے الیکشن پروسیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کا دن کتنا زیادہ اہم ہے وکلاء کے لیے۔ ایک نئی باڈی کا تشکیل ہوتا ہے، ایک الیکشن ہوتا ہے، اور 1 سال کے لیے نئی باڈی تشکیل دی جاتی ہے اور وہ بھاگ دوڑ سنبھالتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قمر بھائی اور راجہ ذکی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ راج صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آج کا دن وکلاء کمیونٹی میں کس طرح سے چینج لے کے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے راجہ غیاث ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کے انتخابات کو آپ ایک پیشہ ور اور ڈیووٹڈ صحافی کی طرح کور کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے انتخابات ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جب پورے ملک میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور اس وقت آپ کے جو جنرل الیکشنز ہیں جنہوں نے آپ کی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ملک کے مستقبل کا روڈ میپ بننا ہوتا ہے، آپ کے وہ جنرل الیکشنز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں متنازع ترین انتخابات مشہور ہو چکے ہیں۔ ایک طرف یہ ماحول ہے کہ آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خواہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی پولیٹیکل ورکر کسی دوسرے ورکر کو یا کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ غیر ذمہ دارانہ اور بدقسمتی والی بات کہ جن اداروں نے اس ماحول کو برج کرنا ہوتا ہے، کوئی اس وقت پاکستان میں ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جس پہ کوئی گروپ، کوئی انفرادی شخص، ووٹر یا کوئی سیاسی جماعت جس پہ ٹرسٹ کر سکے، اعتماد کر سکے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بار ایسوسیشنز کے انتخابات ہیں، یہ نہ صرف آپ کی سیاسی اور سماجی اور کاروباری تنظیموں کے لیے بلکہ پاکستان کو چلانے والے اور اس ملک کو چلانے والے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے لیے نہ صرف خاموش بلکہ یہ اعلانیہ ایک پیغام ہے کہ یہاں پہ مختلف کینڈیڈیٹس اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اور تمام امیدوار ان کے ووٹر سپورٹرز، کوئی کسی کو یہودی ایجنٹ نہیں کہہ رہا، کوئی کسی کو پٹواری یا یوتھیا نہیں کہہ رہا، کوئی کسی کو چور اور ڈاکو نہیں کہہ رہا، کوئی کسی کے سٹیکر یا کاغذات نہیں چھین رہا، کوئی کسی کو ووٹ یا مینڈیٹ چرانے کا الزام نہیں لگا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سپورٹس مین اور پولیٹیکل سپیرٹ کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی شخصی اور انفرادی سطح سے لے کر آپ کے گروہ تک، آپ کی بار ایسوسیشن تک، آپ کی ٹریڈ یونین تک، آپ کی سماجی تنظیموں تک، اور آپ کی قومی اور سیاسی جماعتوں اور اداروں کے اندر بھی اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ اگر اسی رویے کا مظاہرہ ہماری قومی سطح کی سیاسی جماعتیں کریں یا قومی سطح کے ادارے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ایک جو نیچرل پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو استعمال کر کے آپ دنیا کا طاقتور ترین ملک جو بنا سکتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے وکلاء بھائیوں کی طرف سے بھی پاکستان کے جو مقتدر ادارے اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی قیادت ہے، ہم ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ جس طریقے سے پسند ناپسند اپنی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے آپ عوام کے جمہوری رائے کو بلڈوز کر کے چوری کر کے دھاندلی اور طاقت کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے ملک تو دور کی بات، کوئی ایک چھوٹا انسٹیٹیوشن بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو بار ایسوسیشن کے الیکشنز ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، ہمارے قومی مقتدر اداروں کے لیے ایک مثال ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کا احترام اور برداشت، یہی اور احترام اور برداشت ہم کو انفرادی سطح پر اور قومی سطح پر آگے لے جا سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ قمر بھائی، آج کے دن کے الیکشنز کے حوالے سے آپ کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے؟ تھینک یو راجہ غیاث ایڈوکیٹ صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی یہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ آپ وکلاء کے
کسی بھی ایونٹ کو یا کسی بھی ایشو کو بڑے مثبت انداز میں ہمیشہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ملک کے اندر ایک مثبت انداز سے تبدیلی کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ غیاث بھائی، آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پورے پنجاب میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن ہر سال ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو الیکشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرو ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ یا اسپرٹ ہوتا ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس گھٹن کے ماحول میں ہماری ملکی سیاست جا رہی ہے، اس گھٹن کے ماحول میں جہاں ہر طرف عدم برداشت اور ایک قسم کا گھٹن کا سا ماحول ہے، اس میں تحمل پیدا کرنے کے لیے، اس میں برداشت پیدا کرنے کے لیے، اس میں اعتدال پسندی پیدا کرنے کے لیے، اس میں ایک متوازن رویہ پروان چڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے یہ ایک قابل تقلید مثال ہے ہماری تمام قسم کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے کہ وہ یہاں سے اس مثال سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس کو اپنے لیے رہنمائی کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پورا سال جو ہوتا ہے ایک الیکشن کے لیے کیمپین چلتی ہے، ڈیموکریٹک انداز میں کینڈیڈیٹس اپنا کینڈیڈیچر پیش کرتے ہیں اور بڑے ہی جمہوری انداز میں آپ دیکھیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک تمام کینڈیڈیٹس اپنے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں، انتہائی ملنساری کا ماحول ہے، کوئی آپس میں چھینا جھپٹی نہیں ہو رہی ہے، اور شام کو جب رزلٹ اناؤنس ہوں گے تو سب سے خوبصورت عمل دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے ملکی سیاسی ماحول کے برعکس یہاں پہ ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ جیتے گا وہ ہماری بار ایسوسیشن کا نمائندہ ہوگا، بار کونسل کا، اور جس طرح بھی وہ نمائندہ جس منتخب ہوگا تمام لوگ اس پر اعتماد کریں گے، اور جو رننگ آپ کے کینڈیڈیٹ ہوگا وہ سب سے پہلے ونر کے گلے میں ہار ڈال کے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا مستقبل کے سال کے لیے نمائندہ تسلیم کرے گا۔ یہ وہ رویہ ہے جسے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کو جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں ان سارے ماحول میں ہمارے ہاں جو وکلا، یہ جو ہماری کمیونٹی ہے یا فریٹرنٹی ہے، اس کے اندر ایک ٹرو ڈیموکریٹک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو ایکسٹینڈ کر کے پھیلا کر ملک کی سطح پہ اس رویے کو اگر پروان چڑھایا جائے تو بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے رویوں پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر میں۔ بہت شکریہ۔ اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ایک نئی باڈی کی تشکیل ہونے جا رہی ہے، اور جو بھی آج کے دن جو بھی کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوں، اور میں ان کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ صرف اور صرف بار کی ویلفیئر کے کام کریں، اور جو وکلاء کے مسائل ہیں، ینگسٹرز کے مسائل ہیں، ان کو جو بنیادی مسائل ہیں خصوصی طور پہ ینگسٹرز کے مسائل پہ توجہ دے کر ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں ڈویژن بار کے وکلاء کے ساتھ۔ آج ہم ہائی کورٹ بار راولپنڈی بیچ میں موجود ہیں، اور آج 24 فروری 2024 کا یہ ہفتے کا دن ہے، اور میرے ساتھ راولپنڈی بار سے کے معزز ممبر بھی موجود ہیں، جناب حفیظ کھوکر صاحب۔ ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، اور میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سہاوا بار سے جناب راجہ گلزمان صاحب، جو کہ موجودہ آج کے دن تک ابھی تک یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ جب تک کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، جب تک اعلان نہیں ہوتا، تب تک یہ وائس پریزیڈنٹ ہی رہیں گے، اور یہ بے شک آج کا دن گزر بھی جائے اس کے باوجود بھی ہمارے وائس پریزیڈنٹ رہیں گے، کیونکہ یہ دلوں میں بستے ہیں۔ راجہ گلزمان صاحب، آج کے دن کے حوالے سے، یہ الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے، وکلاء کے الیکشنز کے حوالے سے، جو کہما کہمی کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وکلاء کے جو الیکشنز ہیں وہ کس طرح سے جاری و ساری ہیں؟ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بیسیکلی ہر سال ہی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں، اور وکلاء وہ واحد ڈیموکریسی ہے ملک کے اندر جو ایک دن بھی نہ الیکشن لیٹ ہوتے ہیں، نہ الیکشن میں کسی قسم کی کوئی اینکا پینکی ہوتی ہے، بلکہ تمام بارز کے اندر پہلے ڈسٹرکٹ بارز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ بار میں الیکشن ہوتے ہیں، اور تمام ڈویژن بارز ہیں جس میں 19 تحصیل بارز اور 4 ڈسٹرکٹ بارز، اور اس دفعہ جو میاں والی بار ہے
डिस्ट्रिक्ट बार और सराय आलमगीर बार वो भी रावलपिंडी हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं और वोटर्स में बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है और अच्छे तरीके से पोलिंग जारी है और पोलिंग में मज़ीद 1 घंटा बाकी है और आलमोस्ट जो 2500 वोट हैं वो कास्ट किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब। जनाब डॉक्टर हफीज़ खोखर साहब, आप किस तरह से अपनी कीमती राय का इज़हार करेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि राय साहब ने फरमाया कि जो बेहतरीन जमहूरियत है वो हमें बार्स के इलेक्शन में देखने को मिलती है। अभी भी हम विज़िट कर रहे हैं, हमने वोट कास्ट किया। यकीन माने कि इतनी गहमा गहमी है, इतना जोशो खरोश है और बिल्कुल दोस्तों की तरह। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस होते हैं इतना बड़ा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं होता। मोस्टली अगर कहीं पे 2000-4000 वोट है तो वहाँ पे 500-800 इससे ज़्यादा किसी पोलिंग स्टेशन पे कास्ट नहीं होते। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद झगड़ा देखने को मिलता है, आपस में तल्ख कलामी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा स्मूथली जो है वो इलेक्शन चल रहा है। राय साहब ने ये भी कहा कि एक दिन लेट नहीं होता, किसी किस्म की कोई धांधली की शिकायत नहीं होती, किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात की सियासत नहीं होती यहाँ पे। और एक और जो आज की खुशगवार चीज़ है कि इस दफ़ा इस इलेक्शंस में जो है वो पिछली दफ़ा भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्शंस को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक के तहत ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इस दफ़ा मियाँ वाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी पिंडी हाई कोर्ट बेंच में शामिल हुआ है और वहाँ के जो वोटर्स हैं वो भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सराय आलमगीर से भी यहाँ पे जो है वो वोटर्स आए हैं, तो बड़ा एक खुशगवार माहौल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और डिवीज़न बार से वकला यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और खोखर साहब, बहुत सारे बाज़ वकला दोस्तों के साथ तो साल बाद मुलाकात होती है क्योंकि सारा साल जो है अपने केसेस की रूटीन में ही और जो एक्टिव रूटीन हैं उसी में ही मशगूल रहते हैं। ये कॉल पे बात होती है, फ़िज़िकली जो मुलाकात होती है बाज़ दोस्तों जो डिवीज़न बार से जो दूर से आते हैं उनके साथ, तो बहुत अच्छी गहमा गहमी है, बड़े स्मूथ तरीके के साथ इलेक्शन का प्रोसेस जारी हो सारी है। और आज इंशाल्लाह एक नई बॉडी तश्कील पाएगी, इस बार की भाग दौड़ संभालेगी और उम्मीद करते हैं कि वो जो वकला के मसाइल हैं और बार और बेंच का जो आपस में ताल्लुक़ है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। मैं दोनों बाप का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और अपनी कीमती राय का इज़हार किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।